اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل کہتے موت کو، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پہلے بچپن نے برسوں تجھ کو کھلایا، پھر جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، اب بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، حسن ظاہر نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے تو اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے ایک دن چھوڑ کر جانا ہے، نہ فقیر رہے نہ وزیر رہے نہ نبی رہے نہ ولی رہے تو ہم کیا رہیں گے، سب چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے چھوڑ کر جانا ہے۔ شان خلق دو عالم درود ان پر، سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ اب ایمان لاؤ سے مراد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان لاؤ یعنی کیا؟ تو ایمان لاؤ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اسی کو اپنا مالک اور خالق جانو، کیونکہ ایمان کی تفصیلات جو حدیثوں میں ملتی ہے، اہل علم حضرات بتلاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 7 چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ حضرت جاگتے ہوئے سنو، دیکھو 4 نیند کے اسٹیشن ہیں، 4 نیند کے اسٹیشن ہیں، ایک سر جھکا کر سننا، اور دوسرے آنکھیں بند کر کے سننا، اور تیسرے ٹیک لگا کر سننا، اور چوتھے گھٹنوں کو پکڑ کر سننا۔ یہ 4 نیند کے اسٹیشن ہیں۔ جیسے ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے، بس اسٹینڈ ہوتا ہے، ایئرپورٹ ہوتا ہے، ایک بھی پلین نہ ہو، ایک بھی ٹرین نہ ہو، ایک بھی بس نہ ہو، لیکن وہاں تھوڑی دیر انتظار کریں گے تو بس بھی آئے گی، ٹرین بھی آئے گی، اور ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز بھی آئے گا، کیونکہ وہ اسٹیشن ہے۔ تو یہ 4 نیند کے اسٹیشن ہیں، اس لیے آنکھیں کھول کر کیسے سننا ہے، آنکھیں کھول کر اور گھٹنے چھوڑ کر، گھٹنے چھوڑ کر اور آنکھیں کھول کر سننا ہے، اور ٹیک نہ لگائیں اور سر نہ جھکائیں۔ ایسے سنیں گے سب انشاءاللہ۔ تو اب پہلی شرط اللہ انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، چاہے ایشین ہو چاہے یورپین ہو، چاہے امریکن ہو چاہے آسٹریلین ہو، اور چاہے افریقن ہو، اور چاہے کسی اور بر اعظم کے رہنے والے ہوں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ خود اللہ اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے نہیں، انسانوں سے، یا ایھا الناس، اے وہ لوگوں، لوگ کا ہے، لوگ میں سب آ گئے، چاہے وہ کسی بھی مذہب پہ چلنے والے ہوں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، اور اتنے لوگ پیدا ہو گئے ساری دنیا میں پھیلے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہم نے تم کو مختلف قبائل میں، مختلف شعبوں میں جو بانٹا ہے، تو ان میں سے کوئی چیز فخر کی نہیں ہے، بلکہ یہ تعارف کے لیے، تعارفو، تم ایک دوسروں کو پہچان سکو کہ یورپین ہے، یہ ایشین ہے، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ انصاری ہے، یہ منصوری ہے، یہ فاروقی ہے، یہ صدیقی ہیں۔ یہ انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے ہم نے تم کو مختلف قبائل سے میں تقسیم کر دیا ہے، مختلف علاقوں میں تم کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ایک دوسروں کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک وہی معزز ہے، محترم ہے، رسپیکٹیبل ہے جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ تو پہلی شرط نقصان سے نکلنے کی اللہ اپنے بندوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ۔ اب ایمان لاؤ سے مراد اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کی ذات پر بھی ایمان لاؤ۔ فقط ذات پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ اس کی صفات پر بھی، اس کی 1,199 خصوصی صفات ہے۔ ایسے تو 1000 اللہ کی صفاتی نام ہیں، لیکن 99 خصوصی صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ ماننا، ذات کی ماننے کا جہاں تک تعلق ہے
تو تقریباً دنیا کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے. ہمارے برادران وطن بھی کہتے ہیں سب کا مالک ایک ہے. سب کا مالک کیا ہے؟ ایک ہے. ان کی نظم ہے مراٹھی کے اندر ایشوراची शक्ती फार मोठी आहे, ती किती मोठी आहे आपला सांगता येणार नाही, सर्व वस्तू उत्पन्न केली आहे. یعنی ہمارے برادران وطن بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی طاقت اور قوت ایشور کی، پرماتما کی، وہ کتنی بڑی طاقت اور قوت کا مالک ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. ساری کائنات کو اسی نے وجود بخشا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے. اور انگریز کی بھی انگریزی کتاب پڑھو گے تو پہلا لیسن ہے، فرسٹ لیسن God made the pretty color, God made the mountain, God made the everything. یعنی وہ بھی اس بات پہ اعتراف کرتے ہیں کہ ساری کائنات کا مالک اور پیدا کرنے والا اللہ ہے. جی سے جنریٹ کرنے والا، او سے آپریٹ کرنے والا اور ڈی سے ڈسٹرائر. اسی نے سب جنریٹ کیا، ساری کائنات کو بنایا ہے، وہی چلا رہا ہے، آپریٹ کر رہا ہے. اور وہی ایک دن آئے گا کہ سب ڈسٹرائڈ کر دے گا، ختم ہو جائے. تو یہ ہے گاڈ کا فل فارم. ایسا ہے تو سب مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اور گناہوں کو تو میں معاف کر دوں گا لیکن شرک کے گناہ کو نہیں معاف کروں گا. جیسے ایک شوہر ہے نا، اگر بیوی کسی اور سے تعلق قائم کر لے تو وہ اس کو بالکل پسند نہیں کرے گا، اپنے گھر میں نہیں رکھے گا. میرا نکاح تیرے ساتھ ہوا ہے تو تم مجھ سے جڑی رہو، کسی اور سے کیوں جڑ رہی ہے؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. تو ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو ویسا مانو جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہے. صفات سے مراد وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رزاق بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رازق بھی ہے، قہار بھی ہے، غفار بھی ہے، علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. اللہ کے کم 99 صفاتی نام ہیں. تو اللہ کو ایک ماننا ہے اس کی صفات کے ساتھ. دوسرے فرشتوں پر ایمان لانا. ایک ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے جو نور سے بنائی ہے اللہ نے، وہ نظر نہیں آتے، ان کا وجود ہے. جیسے ہوا نظر آتی ہے لیکن اس کا وجود ہے، محسوس ہوتی ہے. درد سر میں ہو، جسم میں ہو، نظر نہیں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے. عقل ہے کہ نہیں؟ بولو عقل ہے نا، ارے بولو ہے، دکھتی ہے کیا؟ تو ایسی فرشتے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں. تو فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء، سید الکونین، کالی کملی والے، سنہری جالیوں والے، سبز گنبد کے مکین، وجہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انسانوں کی رہبری اور گائیڈنس کے لیے اور صحیح راہ بتانے کے لیے اللہ نے دنیا میں ان کو مبعوث کیا، بھیجا، تاکہ وہ انسانوں کو بتائیں کہ تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے، کیا کرنا ہے، کیسی زندگی گزارنا ہے. وہ سب سچے تھے، ان کو بھی ماننے کا نام ایمان ہے. تو 3 باتیں ہو گئی: اللہ پر ایمان اس کی صفات کے ساتھ 1، فرشتوں پر ایمان 3، 2 تو بولو نا 2، اور رسولوں پر ایمان 3، اور کتابوں پر ایمان 4. کہاں جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر اور بیٹھے، اتنا لمبا نہیں کریں گے کہ آپ لوگ گھبرا جائیں. کسی صاحب نے اتنا لمبا بیان کیا کہ سب چلے گئے، ایک اکیلا بیٹھا تھا، تو کیوں نہیں گیا؟ بولے یہ چادر جس پہ آپ بیٹھے ہیں نا وہ میری تھی، اس لیے میں بیٹھا رہ گیا تو میں بھی چلا جاتا. تو آپ گھبراؤ مت، کیوں جا رہے ہو؟ جب اجتماع میں آئے ہیں اپنا جان و مال لے کر تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ بلا وجہ مجمع میں انتشار کیوں پیدا کر؟ نفس تو بیٹھنے نہیں دے گا نا، تو بولے گا اٹھ چائے پی کے آ جا، پڑیا کھا کے آ جا. وہ کہاں بیٹھنے دیتا ہے؟ نفس و شیطان تو دونوں دشمن ہیں نا ہمارے. ایک تو بڑی مشکل سے آئے ہیں اور تھوڑی دیر میں جانے لگ جاتے ہیں. تو تھوڑا جم کر بیٹھو، جم کر بیٹھو گے تو مجاہدہ بنے گا. مجاہدے پر ہدایت ہے. جب جو نفس کو کہتے ہیں وہی کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ بھی کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا تم کو کہ تم اپنے خواہشات نفسانیہ کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اللہ بھی ڈانٹ رہے کیا ہو گیا تم کو کہ تم اپنے اصل مالک کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے. اسی کی پرستش و پوجا کرتے ہو، جو نفس بولتا ہے وہی کرتے ہو. اسی لیے کسی نے کہا کہ نہنگ و اژدہا وہ شیر نر کو مارا تو کیا مارا، نہنگ و اژدہا وہ شیر نر کو مارا تو کیا مارا، ایک بڑے موذی کو مارا گر نفس امارہ کو مارا. نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو. اگر تم نے مگرمچھ کو بھی مار دیا، اژدہا کو بھی مار دیا اور شیر ببر کو بھی ختم کر دیا تو کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا. اگر تم نے بڑے موذی نفس کو مارا جو اندر بیٹھا ہے، یہ بولتا ہے اٹھ
اور اس کو کہا کہ نہیں بیٹھ، تو سمجھ لو تم نے شیر نر سے زیادہ بڑا کام کیا، کیونکہ نفس کو مارا۔ کس کو مارا؟ شیطان کا شیطان کون تھا؟ اس کا نفس تھا۔ ہاں، شیطان کا شیطان اس کا نفس تھا۔ تو یہ نفس امارہ کو نفس لوامہ بنانا ہے، اور یہ اس میں بنے گا۔ یہ مجاہدے کی بھٹی ہے کہ ناگواری آئے گی، جی نہیں چاہے گا، تو ہمارا نفس شرکس ہے، نفس امارہ ہے، اس پر محنت کر کے اس کو نفس لوامہ میں تبدیل کرنا ہے کہ یہ مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اور مزید محنت کر کے نفس مطمئنہ تک پہنچانا ہے۔ پھر اللہ کہیں گے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو ہمیں اس نفس پر محنت کر کے نفس مطمئنہ تک پہنچانا ہے۔ اس لیے یہ عرض کیا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر، ہے نا، دعوت دے ایمان کی، دعوت دے ایمان کی، عبادت کر رحمان کی، تلاوت کر قرآن کی، خدمت کر انسان کی، اور مخالفت کر شیطان کی۔ تو شیطان جو بولے وہ نہیں کرنا ہے۔ اسی کو اللہ ڈانٹ رہے کہ کیا ہو گیا تم کو کہ جو جی چاہتا ہے وہی کرنے لگ جاتے ہو۔ جی کے خلاف کرو، یہی مجاہدہ ہے۔ جی کے خلاف کرنے کا نام مجاہدہ ہے، اور مجاہدے پر ہدایت ہے، مجاہدے پر ہدایت۔ تو 7 چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان 1، کتابوں پر ایمان 2، فرشتوں پر ایمان 3، رسولوں پر ایمان 5، 4 ہے نا، اور تقدیر پر ایمان 5، یوم آخرت پر ایمان 6، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان 7۔ یہ 7 چیزوں کو جو لوگ دل سے مان لیں اسے ایمان والا کہتے ہیں۔ تو یہاں مراد یہ کہ تم ان 7 چیزوں کو دل سے مان لو تو تم ایمان والے کہلاؤ گے، اور تم 4 آنا نقصان سے نکل جاؤ گے۔ تو پہلی شرط نقصان سے نکلنے کی، ہم سب کا رب خالق اور مالک سارے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ایک مانو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، میری ہی عبادت کرو، مجھے سے مدد مانگو، مشکل کشا میں ہوں، اولاد کا دینا نہ دینا میرے ہاتھ میں ہے، سب کچھ میں ہی کرتا ہوں، تم اس بات کو تسلیم کر لو۔ انتم تخلقون ام نحن الخالقون، تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ چنانچہ دیکھ لیں بہت سے کو ایسا ہے کہ لڑکا ہی لڑکا ہے، ایک لڑکی نہیں پیدا کر سکے، بہت سو کو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، ایک لڑکا نہیں پیدا کر سکے، اور بہت سو کو اللہ نے دونوں دیا ہے، اور بہت سو کو دونوں نہیں دیا ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں ہم جس کو چاہیں گے لڑکا دیں گے، جس کو چاہیں گے لڑکی دیں گے، اور جس کو چاہیں گے دونوں دیں گے، اور جس کو چاہیں گے دونوں نہیں دیں گے۔ اس میں جلال شاہ کمال شاہ کی مرضی نہیں ہے، اس میں ہماری مرضی، ہم جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ تو اللہ پر ایمان لانا یہ ہے پہلی شرط۔ تو اب ایمان کیسا لانا؟ یہ تو ہو گیا ان چیزوں پر ایمان لانا۔ تو کس کوالٹی کا، کس گریڈ کا؟ جیسے ہم سب یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ 7 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، اور الحمدللہ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کو ایک مانتے ہیں، فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، رسولوں پر بھی ہے، کتابوں پر بھی ہے، قیامت کے قائم ہونے پر بھی ہے، تقدیر پر بھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ سب ہمارا دعویٰ ضرور ہے، لیکن ابھی ہمارا ایمان اس گریڈ کا نہیں ہے، اس لیول کا، اس سطح کا نہیں ہے جس سطح کا اللہ پاک ایمان اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے نمونہ اور ماڈل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا اپنے قرآن میں کہ ایمان ویسا لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ تو یہاں ناس سے مراد علماء نے، مفسرین نے صحابہ مراد لیا ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہے۔ تو ویسا ایمان لانا ہے جیسا صحابہ کا ایمان تھا۔ اب ہر آدمی دیکھے کہ کیا میرا ایمان اس سطح کا ہے جیسا صحابہ کا تھا۔ جیسے صحابہ کرام بھی ہمارے جیسے انسان تھے، بیوی بچے تھے، کاروبار تھا، بازاروں میں جاتے تھے، خرید و فروخت تو کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، جیسے ہم بھی کچھ ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کے جیسا۔ کیسا تھا؟ ارے بولو نا، پہاڑوں کے جیسا۔ ایک مرتبہ اس طرح مجمع بیٹھا ہوا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو مجمع پر نگاہ ڈالی تو اس میں دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے، تو ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس آدمی کا ایمان ایسا ہے کہ ایک بڑے لشکر پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یعنی صحابہ ایمان کے ہمالیہ۔ دنیا میں سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ ہمالیہ۔ 200 کلومیٹر چوڑا اور 1500 کلومیٹر لمبا اور 29,000 فٹ ماؤنٹ ایوریسٹ کی ہائٹ ہے، بلندی ہے۔
تو اتنا بڑا پہاڑ ہے. تو صحابہ کا ایمان ایسا تھا جیسے ہمالیہ پہاڑ، یعنی مضبوط ایمان، اسٹین لیس اسٹیل انبریکیبل، مضبوط اور اسٹرانگ ایمان تھا صحابہ کا. ایسا ایمان چاہیے. پھر اس کی علامتیں بتائی گئی. ٹھیک ہے، اگر ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو پھر کیسے ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً ہم ایمان والے ہیں؟ کیا اس کی سائن ہے، کیا اس کی سمٹم ہے، کیا اس کی علامت ہے، کیا اس کی پہچان ہے؟ کون سے ترازو پر، کون سے اسکیل پر، کون سے کسوٹی پر کس کر ہم دیکھیں گے کہ میرا ایمان مطلوبہ ایمان ہے کہ نہیں جو اللہ چاہتے ہیں؟ جیسے دودھ میں کتنا پانی ہے تو ہیکٹو میٹر ڈال کر دیکھیں گے. ہوائی جہاز ومان کتنی بلندی سے پرواز کر رہا ہے تو بیرو میٹر بتائے گا کہ کتنے ہزار فٹ کی بلندی سے جہاز پرواز کر رہا ہے. اسی طرح کتنے فارن ہائٹ جسم میں، شریر میں بخار ہے تو ڈاکٹری تھرمامیٹر کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ کتنے درجہ حرارت اور کتنے اشاریہ بخار ہمارے اندر ہے، تو ڈاکٹری تھرمامیٹر بتائے گا. تو ہر چیز کے جانچنے کا ایک آلہ ہے، ایک اسکیل ہے، ایک ترازو ہے جس پر وہ جانچا جاتا ہے. تو ہم بھی اپنے ایمان کو جانچ لیں. جیسے ڈاکٹرز حضرات جو ہے کسی مریض کے دوا دینے سے پہلے تشخیص کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کیا بیماری ہے. اور کبھی بیماری کے پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کے لیے پھر اگر پیٹ کا مسئلہ ہو تو سونوگرافی کرنے کے لیے کہیں گے، سینے کا مسئلہ ہو تو ایکس رے کرنے کے لیے کہیں گے، ہارٹ کا مسئلہ ہو تو اینجیوگرافی کے لیے کہیں گے، دماغ کا مسئلہ ہو سر کا تو سی ٹی اسکین کے لیے کہیں گے، بیک بون کا مسئلہ ہے اگر اس کا کیا بولتے ہیں اس کو ریڑھ کی ہڈی کا تو ایم آر کا مسئلہ مشورہ دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ بیماری کیا ہے. تو جانچنے کے لیے یہ مشینیں ہیں کہ کیا خرابی جسم کے اندر، کیا باڈی میں خرابی آ گئی ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد علاج تجویز کیا جاتا ہے تاکہ صحیح ڈائگنوز ہو سکے اور صحیح علاج ہو سکے، صحیح تشخیص ہو سکے مرض کی اور صحیح دوا مریض کو پہنچے تاکہ اس کی تکلیف دور ہو جائے. تو ہم اپنے ایمان کو بھی جانچیں، کہیں ایسا نہ ہو جسے میں ہیرا سمجھ رہا ہوں اور کانچ کا ٹکڑا ثابت ہو. تو اس کے جانچنے کے لیے بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا نا. تو اس کے لیے ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اعلیٰ درجے کا ایمان، انہیں ہائیسٹ ایمان، سب سے فرسٹ کلاس والا ایمان ان بندوں کا ہے، ان لوگوں کا ہے جو اللہ کی نافرمانی کو، برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر شکتی سے، پاور سے، قوت سے اس کو روک دیتے ہیں. یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. اب ہر آدمی دیکھے اس حدیث کی روشنی میں کیا میرا ایسا ایمان ہے کہ میں برائیوں کو اپنی طاقت سے روکتا ہوں، اور اگر طاقت سے روکنے میں کچھ خطرہ ہے، بات بڑھ جانے کا، بگڑ جانے کا، تو دوسرے نمبر کا ایمان ان لوگوں کا ہے، مڈل ایمان، میڈیم ایمان، درمیانی درجے کا، اوسط درجے کا ایمان ان لوگوں کا ہے جو برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر زبان سے روکتے ہوں. اور سب سے آخری درجے کا، تھرڈ کلاس کا ایمان ان لوگوں کا ہے جو برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر نہ طاقت سے روکتے ہیں نہ زبان سے روکتے ہیں، لیکن دل میں اس برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر بے چین ہوتے ہیں، دل ملاتے ہیں اور دل میں ٹیس لگتی ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے برا. تو یہ بھی اگر اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے کسک تو سمجھو کہ ایمان کا آخری درجہ اس کے پاس ہے. تو یہ تین علامتیں ہیں. اب اس میں ہم اپنے ایمان کو جانچ لیں کہ اعلیٰ درجے کا ہے یا درمیانہ درجے کا ہے یا اس سے کم درجے کا ہے. دوسری حدیث سن لو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیکی تجھے خوش کر دے. اب اس وقت ہم بیٹھے ہیں ایک نیکی کے کام کے لیے، تو کیا مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے یا میں بور ہو رہا ہوں یا اٹھ کے جانے کی دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں کہیں سے راستہ نکل جائے؟ اگر ایسا ہے تو سمجھو کہ ایمان گڑبڑ ہے، کیونکہ ایمان والا نیکی سے خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے غمگین کر دے، بس جان لے کہ تو ایمان والا ہے، مومن ہے. یہ کیفیت اگر ہو رہی ہے اپنی کہ گناہ ہو جانے سے ندامت ہوتی ہے اور طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے جب تک کہ معاف نہ کرا لیں، اور نیکی سے خوشی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایمان کے پائے جانے کی علامت ہے. اب تیسری حدیث سن لو. جو لوگ بکثرت مسجدوں میں جاتے ہیں، چاہے مسجد کی آبادی کے عمل کے لیے، چاہے نماز کے لیے، بلکہ اندھیرے میں جانے والوں کے بارے میں بشارت ہے کہ ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. جو اندھیرے میں یا جو بکثرت مسجدوں میں جاتے ہیں 5 نماز کے لیے، تہجد کے لیے، عشاء کے لیے اور مسجد کی آبادی کے عمل کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے، تو ان کے بھی ایماندار ہونے کی گواہی دو. یعنی جن کا دل مسجدوں میں اٹکا رہے اور مسجدوں میں کثرت سے آتے جاتے ہیں، یہ بھی ایمان والا ہونے کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت ہے.
اب چوتھی بات بھی سن لو تاکہ اچھی طرح ہم سمجھ لیں کہ ایمان ہمارا کس ڈگری کا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حارث ابن مالک ہے، وہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جگایا اور یہ سوال کیا کہ کس حال میں تم نے صبح کی، کس حال میں بیدار ہوئے، کس حال میں جاگے؟ تو حارث ابن مالک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حال میں بیدار ہوا کہ میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم مومن ہو، ایمان کی حالت میں تم نے صبح کی ہے، تمہارے اس قول کی کیا دلیل ہے؟ تمہارے اس قول کی کیا حقیقت ہے؟ ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، تمہارے اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ تم ایمان والے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، پہلی بات یہ بتائی کہ میں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لی ہے، یعنی میں نے اپنے رخ کو دنیا سے آخرت کی طرف موڑ دیا ہے۔ ایک علامت تو یہ بتائی ایمان والا ہونے کی۔ اب ہم بھی سوچیں کہ کیا میرا بھی یہی حال ہے کہ زیادہ تر فکر میری آخرت کی ہے یا زیادہ تر فکر میری دنیا ہی کی ہے؟ جیسے بھی ہم سن رہے تھے کارخانوں میں، دنیا میں ہم ایسا لگے ہوئے ہیں کہ اصل زندگی سے غفلت ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں کہ ہماری توجہ آخرت کی طرف زیادہ ہے یا دنیا کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ صبح سے شام تک ہماری فکر یہی ہے کہ یا اللہ بھر دے میرا گلہ، نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر ہے۔ یعنی اس کے پیچھے ایسا اندھا دھند دوڑ رہے ہیں کہ آخرت کی طرف سے غفلت ہو رہی ہے، اور یہ ہماری محنت اسی بات کی ہے کہ ہماری غفلت نکل جائے، ہم چوکنا ہو کر زندگی گزارے۔ تو ایک علامت یہ بتائی کہ میں نے اپنے رخ کو دنیا سے آخرت کی طرف موڑ دیا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ میں دن میں پیاسا رہتا ہوں۔ تو یہاں پیاسا رہنے سے مراد یہ نہیں کہ پانی نہیں پیتا ہوں، بلکہ روزہ رکھتا ہوں۔ کیا رکھتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں۔ اور اس سے مراد صرف فرض روزے نہیں ہیں، فرض روزے تو عموماً سارے ایمان والے، سارے مسلمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں مراد پیاسا رہنے سے یہ ہے کہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہوں۔ جیسے شوال میں 6 روزے ہیں جس کو ہم عیدی روزے کہتے ہیں۔ پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، لیکن ان کی ترتیب یہ تھی کہ ہر مہینہ 13، 14، 15، یہ اسلامی تاریخ سے اس کو ایام 20 کہتے ہیں، یہ 3 روزے ہر مہینے ہم سے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ تو گویا 12 مہینے میں ان کے اوپر 36 روزے فرض تھے۔ کتنے؟ 12 تاریخ 35، اچھا 36 ہوتا ہے نا، 36 ہوئے۔ تو ہم کو گویا یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ تعداد کے اعتبار سے ہم 30 تو پورے کر لیتے ہیں، لیکن عید کے مہینے میں شوال میں اگر 6 روزے اور رکھ لیں، چاہے پورے مہینے میں چھوڑ پکڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو 6 روزے اگر ہو گئے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 36۔ تو اللہ تعالیٰ زیرو اور نقطہ لگا دیں گے، تو کتنا ہو گیا؟ 360 روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، جو رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے۔ اسی طریقے سے ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، 13، 14، 15، جس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ حدیثوں میں بھی تاکید ملتی ہے، مختلف صحابہ سے مختلف موقع پر اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے۔ ایک صحابی سے فرمایا کہ 3 چیزیں ترک نہ کرنا، اسے نہ چھوڑنا۔ ایک ہر مہینے کا 3 روزہ ایام 20، 13، 14، 15، اور دوسرے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت مؤکدہ، اور تیسرے چاشت کی نماز نہ چھوڑنا۔ ایک موقع پہ ایک صحابی سے فرمایا کہ 3 چیزوں کو نہ چھوڑنا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ صبح سے پہلے کی 2 رکعت سنت، چاہے تم کو گھوڑے رون دیں، اور دوسرے وہی 3 روزے، اور تیسرے وتر کی نماز نہ چھوڑنا۔ روزانہ وتر کی نماز پڑھ کر سونا یا اٹھ کر پڑھ لینا صبح صادق سے پہلے رات بھر میں۔ تو اس طرح تاکید اس کی ملتی ہے۔ تو پیاسا رہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں، جیسے شوال کا روزہ، ذوالقعدہ میں 3 رکھ لیں، ذی الحجہ میں 9 روزے کی ترغیب حدیث میں آتی ہے کہ 1 سے لے کے 9 ذی الحجہ تک ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور یہ ساری راتیں شب قدر میں عبادت کے جیسی ہے، شب قدر میں یہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں راتوں کو جاگتا ہوں۔ چوتھی علامت کیا بتائی؟ راتوں کو پہلی بات یہ بتائی کہ میں دنیا سے اپنے رخ کو آخرت کی طرف موڑ لیا، اور دوسرے دن میں پیاسا رہتا ہوں، اور تیسرے راتوں کو جاگتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 راتیں جو لوگ جاگ کر گزار لیں سال میں، تو جنت ان پر واجب ہو جائے گی، جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن اوروں کے دل مر جائیں گے، یعنی بے ہوش ہو جائیں گے۔
لیکن یہ ہوش و حواس میں رہے گا یعنی قیامت کے دن. تو وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ایک تو نصف شعبان کی رات ہے جو آنے والی ہے آگے، ابھی رجب شروع ہو گیا ہے، آج 1 تاریخ ہو چکی ہے. 15 شعبان کی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. اور پھر 3 راتیں ذی الحجہ کی ہیں، 3 راتیں لگاتار. شعبان کے بعد تو عید کی آ جائے گی، عید الفطر کی رات دوسری رات یہ ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں اور جس کو ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. یہ 2 رات ہو گئی. اور 3 راتیں ذی الحجہ کی ہیں، لیلۃ الترویہ 7 ذی الحجہ کی رات، 7 کا دن گزر کر 8ویں رات جو آتی ہے وہ لیلۃ الترویہ کہلاتی ہے. پھر 8 ذی الحجہ کا دن گزرنے کے بعد 9 تاریخ جو آتی ہے وہ لیلۃ العرفہ کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی رات یعنی 9 کا دن گزر کے 10ویں رات جو آتی ہے وہ لیلۃ النحر کہلاتی ہے جس کو بقرعید کی چاند رات ہم لوگ کہتے ہیں. تو 3 راتیں یہ لگاتار ہیں اور ایک نصف شعبان کی رات ہے اور ایک عید الفطر یعنی چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ 5 راتیں جو جاگ کر گزار دے اس پر جنت واجب ہے. اب 5 راتیں اور ہیں جو عبادت یعنی عبادت کی رات تو یہ 5 ہیں، 5 راتیں اور ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو اس میں 3 راتیں تو اس میں بھی ہیں، صرف 2 راتوں کا اس میں اضافہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ دونوں چاند رات اور نصف شعبان یہ 3 راتیں جو ابھی میں نے عرض کی وہ 3 اس میں بھی ہیں. 2 راتیں الگ سے ہیں، ایک غرہ رجب جو کل کی رات گزری ہے، کل جو چاند ہوا ہے اور کل کی رات جو گزری ہے وہ غرہ رجب کہلاتی ہے. اور پرسوں جو رات گزری ہے جمعرات کا دن گزر کے اسے جمعہ کی رات کہتے ہیں. تو یہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہے. تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ راتوں کو بھی عبادت کیا کریں. خود اللہ پاک اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ نبی جی آپ جو ہے نصف رات یعنی آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، پیر ورم کر جاتا تھا. تو اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ آپ رات بھر اگر عبادت کریں گے تو پھر دعوت کی ذمہ داریاں جو دن میں آپ کو پوری کرنی ہے اس میں کہیں کمی نہ آ جائے. تو اللہ کرے نبی جی آپ کبھی آدھی رات سے کم اور کبھی آدھی رات سے زیادہ، یا ایھا المزمل قم اللیل قلیلہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ کبھی آدھی رات سے کم کبھی آدھی رات سے زیادہ آپ اپنے رب کی عبادت کیا کریں، کیونکہ دن میں آپ کو دعوت کے سمندر میں تیرنا ہے. تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ دن میں جو ذمہ داریاں ہیں دعوت کی اور اپنی روزی روٹی کی اس میں لگنا ہے، اور رات میں کا کچھ حصہ ہم اللہ کی عبادت میں بھی گزار دیا کریں. جاگتے ضرور ہیں ہم لیکن واٹس ایپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہے نا. اور اسی طرح کلبوں میں، ہوٹلوں میں، دوستوں میں. تو راتوں کو جاگنا لیکن عبادت کے لیے یہ ہے گویا کہ ایمان کی علامتوں میں سے چوتھی علامت. پھر ایک بات اور فرمائی کہ قیامت کا منظر ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، جنت و جہنم میرے سامنے رہتی ہے. یہ ساری علامتیں انہوں نے بیان کی. تو ان باتوں کو سننے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث ابن مالک سے فرمایا کہ حارث تیرا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے، تو اس پر قائم رہنا. تو اب ہم جانچ لیں کہ کیا میری بھی یہ کیفیت ہے. میں راتوں کو جاگتا ہوں، دن میں پیاسا رہتا ہوں، آخرت کا دھیان، قیامت، جنت جہنم کا تصور میرے سامنے ہوتا ہے. یہ چیزیں اگر ہیں تو ایمان والا ہونے کی یہ علامتیں بتائیں گی. ایک اور بات سن لو، اس کے بعد اگلی بات عرض کریں گے. ایک وقت تو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں 7 لوگ تھے، 7 احباب پر مشتمل احباب تشریف لائے آپ کی خدمت اقدس میں. تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو، کیا ہو، کہاں سے آئے ہو. کوئی قافلہ آیا تھا مدینہ منورہ میں، ان سے پوچھا کون ہو آپ لوگ. تو ان لوگوں نے کہا آپ ذرا کھول لیں، دیکھو یہ تو ایسا ہے کہ نیند تو آئے گی، سکینہ بھی نازل ہوتی ہے نا، اور مریم بھی نازل ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے، اس لیے نیند آ رہی ہے. تو ذرا جاگتے ہوئے سنو، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ قوت ہے. تو سوتے ہوئے سنیں گے سب انشاءاللہ بولو. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب ایمان والے ہیں. تو اب سنو ایمان والا کسے کہتے ہیں. پہلی شرط نقصان سے نکلنے کی ایمان لانا ہے. ذرا تفصیل سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ ایمان لانا کسے کہتے ہیں اور ایمان کی کیفیات کیا ہوتی ہے اور ایمان والے کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جانچ لیں اور اس دھوکے سے نکل جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے کو ایمان والا تو سمجھ رہا ہوں لیکن ویسا ایمان میرے پاس نہیں ہے جیسا اللہ چاہتے ہیں.
چنانچہ ان ساری چیزوں سے ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ اس کی تصدیق ہوتی ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بھی یہی پوچھا اللہ کے نبی نے، جب انہوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں، تو کہا تم ایمان والے ہو تو تمہارے ایمان والے ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے، تمہارے اس دعوے کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ 15 خصلتیں ہمارے اندر ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ کتنی خصلتیں؟ 15۔ بولے وہ کیا ہیں؟ تو اس وقت عرض کیا کہ اللہ کے نبی 5 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، 5 چیزوں پر ہمارا عمل ہے، اور 5 چیزیں ہمارے اندر زمانے جہالت سے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے بھی ہم اس پر عمل کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ وہ 5 باتوں کو چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے، اور آپ کہیں گے کہ نہیں وہ اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کرتے رہو تو ان 5 باتوں پر بھی عمل کرتے رہیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا وہ 5 چیزیں کیا ہیں جس پر تمہارا ایمان ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ اور دوسرے ہم جو ہے فرشتوں پر ہم ایمان لائے، فرشتوں کو مانتے ہیں کہ ان کا وجود ہے، رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر اور یوم آخرت پر۔ 5 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور قیامت کے قائم ہونے پر۔ یہ 5 باتیں بتائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ 5 چیزوں پر ہمارا عمل ہے۔ یہاں پر گواہی دینے کو بھی عمل شمار کیا۔ بولے پہلا عمل ہمارا یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، کیونکہ آپ حاضر تھے اس لیے یہ کہا کہ واشہد انک، یعنی آپ سچے رسول ہیں۔ بولے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے اپنی پیشانی جھکائی جائے، جس کی پرارتھنا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکا جائے۔ تو ہم اللہ کی کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور آپ کو اللہ کا نبی اور رسول جانتے ہیں۔ اور دوسرے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تیسرے ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، چوتھے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور 5ویں حج کرتے ہیں۔ تو ارکان اسلام کی ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 10 باتیں ہو گئی۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ 5 چیزیں جو زمانے جہالت سے ہمارے اندر ہے، کہا وہ کیا ہے؟ کہا ایک تو ہمارے اندر شکر کی صفت ہے۔ کیا کی صفت ہے؟ شکر کی صفت ہے۔ شکر یہ بڑی اچھی صفت ہے، شکر گزار بندے، اللہ کہہ رہے ہیں میرے بہت کم بندے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ اکثر بندے شکوہ شکایت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، ماں باپ دیے ہیں، بیوی بچے دیے ہیں، کاروبار دیے ہیں، رہنے کا مکان دیا ہے، کسی کو کرائے کا ہے، کسی کو اپنا خاصگی، بہرحال دیا، سب کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ بعضوں کو اگر کوئی زیادہ نعمت دی ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرے کو دوسری نعمت دی ہے نا۔ جیسے ایک آدمی کو بہت مال دیا ہے لیکن نیند نہیں آتی اس کو، تو کیا مال اس کے کیا کام کا؟ اور ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، ٹھیلا گاڑی چلاتا ہے اور وہیں لیٹ کر سو جاتا ہے، ایسا سوتا ہے کہ جگاؤ بھی تو نہیں اٹھتا ہے۔ تو یہ نعمت ہے نا جو اس کو اللہ نے دے رکھی ہے۔ اب میں یہاں سے مائک پہ بول رہا ہوں پھر بھی اس میں بہت سی آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی مائک پہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لوگ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، پن ڈراپ سائلنٹ کا ماحول بنا کر سو رہے ہیں، کانوں میں روئی ڈال رہے ہیں، اور اس کے بعد ڈنلپ کے گدوں پر اے سی روم میں نیند نہیں آ رہی ہے، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں گرمی میں سو رہے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا۔ ایک صاحب تھے، وہ اپنی اہلیہ سے کہنے لگ گئے کہ تو بھی جنتی ہے اور میں بھی جنتی ہوں۔ تو سوچنے لگ گئے کہ یہ بہت بڑے ولی تو ہیں نہیں میرے شوہر، میرے کو معلوم ہے فجر کی نماز کب پڑھتے ہیں اور گھر میں 5-5 کلو کی گالی دیتے ہیں، ہے کہ نہیں، میرے کو پتہ ہے۔ اب یہ کیسے بول رہے ہیں؟ وہ کہنے لگ گئے دیکھ تو بڑی نیک ہے، خوبصورت ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے میرے جیسے بدصورت کو، کالے کلیٹے کو نیک اور اچھی بیوی خوبصورت عطا کی ہے، تو میں شکر ادا کرتا ہوں، اور تو مجھ کو دیکھ کے صبر کرتی ہے کہ میرے کو ایسا شوہر اللہ نے دیا، میری مقدر یہی تھا، میری قسمت یہی تھی، تو میں صبر کرتی ہے۔ تو صابرہ کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے اور شاکر کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ تو شکر کی کیفیت اور صبر کی کیفیت، یہ 2 صفات ہمارے اندر ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ دشمن کے مقابلے میں ہم پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتے، یعنی ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، ہمارے اندر بہادری اور شجاعت ہے۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ دشمن پر بھی کوئی آفت آ جائے
تو ہم خوش نہیں ہوتے کہ اچھا ہوا اس کے اوپر مصیبت آئی، اس کا نقصان ہو گیا، اس کا گھاٹا ہو گیا، تو میں اس پر ہم خوش نہیں ہوتے۔ پھر پانچویں بات یہ فرمائی کہ اللہ کے فیصلے پر ہم راضی رہتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر جزا فضا شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ مہک ملا تھا کہ بولے اللہ تو میرے کو غریب بنایا، میرے کو جھوپڑے میں رکھا، مجھ کو بیمار کر دیا، یعنی کوئی شکوہ شکایت نہیں اللہ کے فیصلے پر۔ جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ بادشاہ زخمی ہو گیا تو وزیر سے کہا کہ مجھے زخم ہو گیا، انگلی کٹ گئی ہے، تو وزیر نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ وزیر نے کیا کہا؟ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ does everything for our good۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، بولے ڈالو اس کو جیل کے اندر، بول رہے انگلی کٹ گئی اور بولے اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، جیل میں ڈلوا دیا، وزیر کو جیل میں ڈال دیا۔ اور دوسرے دن شکار کے لیے گیا، اب شکار کے لیے گیا تو وہاں شیر آ گیا، کیا آ گیا؟ اور شیر تو شیر ہوتا ہے، تو پورا قابو تو اس کے اوپر اس کا آ گیا تھا، لیکن اس کی انگلی کٹی تھی تو سون کر اس کو چھوڑ دیا، تو بادشاہ بچ گیا۔ بادشاہ کیا ہو گیا؟ پھر اسے فوراً خیال آیا کہ وزیر نے جو کل بات کہی تھی کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، اگر یہ میری انگلی زخمی نہ ہوتی تو آج یہ مجھ کو اٹھا کے لے جاتا ہے، چھوڑ دیجیے، بولے زخمی کو وہ ہاتھ نہیں لگاتا ہے نا۔ تو پھر واپس آ کے وزیر سے کہنے لگ گیا کہ تو نے جو کل بات کہی تھی وہ واقعی حقیقت ہے، آج میری سمجھ میں آئی۔ پھر اس کو جیل سے نکالا تو پھر وزیر نے کہا کہ جو اللہ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، کہ اچھا ہوا تم نے مجھ کو جیل میں ڈال دیا، اگر جیل میں نہیں ڈالتے تو مجھ کو لے کے جاتے تھے شکار کے لیے اور وہ مجھ کو وہاں کے لے آیا۔ تو اللہ جو کرتا ہے اپنے لیے اچھا ہی کرتا ہے، اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ جس حال میں اللہ رکھے، اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت، اسے معلوم ہے کہ میرے بندے کو بولتے ہیں نا گنجے کو اللہ ناخن نہیں دیتا، تو کیوں نہیں دیتا؟ تو کھجائے گا پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے واسطے اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ تو یہ 15 باتیں سننے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ تم سب نبی ہوتے۔ یہ 15 خصلتیں ایسی ہیں جو نبیوں والی صفات ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب فقہا ہو اور تم سب ادبا ہو۔ فقہا یعنی دین کی سمجھ اور دین کی فہم اور دین کا علم رکھنے والے ہو، اور تم سب متبع سنت ہو یعنی دین پر چلنے والے ہو۔ 2 سرٹیفکیٹ دربار رسالت سے ملا، ایک فقیہ ہونے کا، دین کی سمجھ رکھنے کا سرٹیفکیٹ، اور دوسرے دین پر عمل کرنے کا سرٹیفکیٹ۔ اس کے بعد فرمایا کہ 5 باتیں اس میں اور بڑھا لو۔ کتنی باتیں؟ 5 باتوں کا اس میں اضافہ کر لو۔ نمبر 1، ضرورت سے زائد کھانا جمع کر کے نہ رکھنا۔ ضرورت سے زائد، جیسے آج کل فریج میں ہم لوگ رکھنے لگ گئے، پہلے نہیں رکھتے تھے، تو ضرورت سے زائد کھانا جمع کر کے نہ رکھنا۔ دوسری بات فرمائی کہ ضرورت سے زائد مکان تعمیر نہ کرنا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو جس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دن اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور چوتھے، اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے چھوڑ کر ایک دن جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے مونچھوں پر تاؤ دینے والے، کالر ٹائٹ کرنے والے، ہم چے دیگرے نیست بولنے والے، اکرم پہلوان، بھولو پہلوان، رستم زماں، 30 مارکھا، سکندر و دارا، اکبر اعظم، سکندر اعظم، ہٹلر، مسولینی، ہریش وردن، مستان مرزا، پرانے لوگ جانتے ہوں گے بھیونڈی والے، یہ بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑے بڑے مال بنائے، کیسر و کسرا والے، لال قلعہ بنانے والے، تاج محل بنانے والے، اور قطب مینار بنانے والے، اور شالیمار اور تاشکند باغ بسانے والے، اور انارکلی اور چاندنی چوک کا بازار بسانے والے، اور آگرہ شہر بسانے والے۔ اور ایسا شعر لکھا ہے لال قلعے پہ آج بھی فارسی میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فردوس اگر زمین پر کہیں ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ فردوس گر بر روئے زمین است ہمین است ہمین است ہمین است۔ فردوس اگر زمین پر ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے، جس میں موتی مسجد سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے، جس میں ایوان عام تھا، ایوان خاص تھا، تخت طاؤس تھا، کوہ نور ہیرا تھا، ہیرے جواہرات تھے، سونے چاندی کے نقش نگار تھے، سرد اور گرم پانی کے غسل خانے تھے۔ یہ سب چھوڑ کر چلے گئے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یا ساکن القصر المعلی ستدفنوا فی التراب، اے اونچے محلوں میں رہنے والے، عنقریب مٹی کے نیچے داب دیا جائے گا۔ دنیا کا کچھ قیام نہیں، گر ہے کچھ خیال، تجھ سے پہلے بھی اس گھر میں کوئی مقیم تھا۔
ابھی مولانا کہہ رہے تھے نا کہ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو اس کی تفصیل یہ لکھی ہے مولانا عزیز الحسن خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ نے ایک نظم لکھی ہے جس کا نام ہے موت کی یاد، اسے پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ آنے والی زندگی کا فکر پیدا ہو۔ اس میں کہ یہ چند اشعار ہے کہ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل کہتے موت کو، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پہلے بچپن نے برسوں تجھ کو کھلایا، پھر جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، اب بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، حسن ظاہر نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے تو اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے ایک دن چھوڑ کر جانا ہے، نہ فقیر رہے نہ وزیر رہے نہ نبی رہے نہ ولی رہے تو ہم کیا رہیں گے، سب چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے چھوڑ کر جانا ہے۔ اور پانچویں اس جنت کی فکر کرو، اس سورگ کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی اس کی تیاری اسی زندگی میں کر لو۔ تو یہ 15 باتیں پلس یہ 5 باتیں آپ نے بتائی، تو یہ سب باتیں جو میں نے تفصیل سے عرض کی ہے، اس کی روشنی میں ہر آدمی اپنی کیفیات کو اپنے ایمان کو جانچ لے، اگر اس درجے کا نہیں ہے تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری کیفیات والا ایمان اور اس سطح والا ایمان میرے قلب کے اندر اتر جائے، اور یہ بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی جیسے سکھانے والے معلم امام الانبیاء، ایسا کوئی معلم دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا، اور ایسے لوگ بھی اس بوڑھے آسمان نے نہیں دیکھے، نہ پہلے دیکھے نہ آئندہ دیکھے گا انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کو۔ تو صحابہ کرام جیسے متعلم سیکھنے والے 10 سال تک بلکہ 13 سال تک مکی دور میں اور مزید مدنی دور میں بھی اپنے ایمان کی طرف سے بے فکر نہیں ہوئے، موت تک اپنے ایمان کی فکر میں لگے رہے، تو ہمیں کتنا ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایمان کی تفصیل ہوئی۔ اس میں چند باتیں اور سن لیں۔ ایمان کے بڑھانے کی محنت کیا ہے؟ 4 چیزوں کو خوب کہنا پڑے گا اور خوب سننا پڑے گا۔ ایک اللہ کی بڑائی، اللہ کیسے بڑے ہیں، ایک اللہ کی قدرت کہ کیسی قدرت والے ہیں، سب کا چہرہ الگ الگ، کسی کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا، کسی کی فنگر پرنٹ کسی سے نہیں ملتی، کسی کی آواز کسی سے نہیں ملتی، ہر ایک کی آواز الگ، چال الگ، چہرہ الگ اور پسند الگ۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے بس وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کہ ہم اپنے اوپر بھی غور کریں گے تو اپنے خالق کو، اپنے پرماتما کو، اپنے ایشور کو، اپنے مالک کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ کیسا بنانے والا ہے۔ کوئی چیز بنانا ہوتی ہے تو اجالا چاہیے، کشادہ جگہ چاہیے، لیکن انسان میں جو اللہ کی قدرت، انسان کو جو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ نے 3 اندھیریوں میں پیدا کیا۔ تنگ جگہ میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، چھوٹی سی جگہ، بچہ دانی کا اندھیرا وہ بھی چھوٹی سی، پھر اس میں وہ جلدی جس میں وہ پروان چلتا ہے، پرورش پاتا ہے۔ 3 اندھیروں میں اللہ نے اپنی قدرت سے ایسا بنایا، خود کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسانوں کو اچھے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین سانچے میں پیدا کیا، بڑا خوبصورت اور حسین بنایا ہے کہ چاند کی خوبصورتی بھی انسان کے حسن کے سامنے ماد ہے، فیکی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ کتنے بہترین سانچے میں اللہ نے انسان کو ڈالا ہے۔ تو اس کی قدرت کو، اس کی وحدانیت کو اور اس کی بڑائی کو خوب کہنا اور سننا، یہ ایمان کے بڑھنے کا، انکریز ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرے وہ واقعات جو اللہ نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کے بیان کیے ہیں، آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یونس علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور عاد اور ہود علیہ السلام کا واقعہ، 26 نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ تو وہ واقعات کو سننا، کہنا ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے۔
کہ کس طرح اللہ نے اپنے خاص الخاص بندوں کی مدد فرمائی. نمرود کے مقابلے میں کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو، فرعون کے مقابلے میں کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کامیاب کیا، چمکایا، عزت بخشی، نوازا. ان واقعات کو کہنا ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. تیسرے وہ حدیثیں جو ابھی آپ نے سنی ہے جس میں ایمان کی سائن، ایمان کا سمٹم، ایمان کی علامتیں بتائی گئی ہے، اس سے بھی اپنے ایمان کے بڑھنے کا یہ حدیثیں بھی ذریعہ ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ایمان مجھے عطا فرما دے جو تو چاہتا ہے. ایک اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، قدرت اور وحدانیت کو، بڑائی کو، دوسرے نبیوں کے واقعات، تیسرے صحابہ کے واقعات، چوتھے وہ حدیثیں جس میں ایمان کی علامتیں بیان کی گئی ہے، اور پھر اللہ سے مانگنا. اور 4 چیزوں کی نفی کرنا ہے. اب ایمان ہمارا کمال کو پہنچے گا. وہ نفی کیا ہے؟ نمبر 1، معبودان باطل کی نفی. اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں جن کو لوگ اپنا رب مانتے ہیں، اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ سب معبودان باطل ہیں. چاہے وہ سورج ہو، ستارے ہوں، آگ ہو، پیپل کا درخت ہو، ناگن ہو، دریا ہو، پتھر ہو، یہ سب کو لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے. یہ معبودان باطل، اس کی نفی کہ یہ سب مخلوق ہیں، مخلوق سے کچھ ہوا ہے نہ ہوگا. اور دوسرے، جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی نفی. زمین سے اناج کا آنا، آسمانوں سے بارش کا ہونا، مرد عورت کی ملاقات سے اولاد کا وجود میں آنا، پیسوں سے چیزوں کا ملنا، عہدوں سے عزت کا ملنا، دواؤں سے شفا کا ملنا، اور پیسوں سے چیزوں کا ملنا، یہ سب نظر آ رہا ہے لیکن ہے نہیں. اگر دواؤں میں شفا ہوتی تو بھیونڈی میں قبرستان ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کیوں ہے قبرستان؟ اگر دوا میں شفا ہوتی تو قبرستان کی کیا ضرورت تھی؟ سب اچھے ہو جاتے. اور اگر کہتے ہیں نا کہ پیسوں سے چیزیں خریدی جا سکتی ہے، ڈنلپ کے گدے خریدے جا سکتے ہیں، نیند نہیں خریدی جا سکتی. پیسوں سے دوائیں خریدی جا سکتی ہے، صحت نہیں خریدی جا سکتی. ہاں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں. تو جہاں سے ہوتا ہے وہ نظر آئے، اس کی نفی. دھرتی سے لے کے آکاش تک، تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک، اور چیونٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک، اور ذرے سے لے کے آفتاب تک، اور قطرے سے لے کے دریا تک، اور تنکے سے لے کے ہمالیہ پہاڑ تک، اور بر سے لے کے بحر تک، اور جن سے لے کے انس تک، اور ڈاکٹر کی گولی سے اوٹی آپریشن تھیٹر تک، اور بندوق کی گولی سے مشین گن تک، اور اسکڈ میزائل سے لے کے پیٹریوٹ میزائل تک، اور F-16 سے لے کے F-20 B-52 بمبار طیاروں تک، اور لوور پاور سے لے کے سپر پاور تک، اور پولیس مین سے لے کے GIG کمشنر اور کلیکٹر تک، اور چپراسی سے لے کے وزیر اعظم تک، PM اور CM تک، اور اسی طریقے سے مشرق سے لے کے مغرب تک، اور شمال سے لے کے جنوب تک، اور اتر سے لے کے دکھن تک، اور پورب سے لے کے پچھم تک. اور جو نظر آ رہا ہے وہ، اور جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ، اس کا نام ایمان ہے. ساری کائنات کی نفی. جو کچھ ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا، آئندہ بھی جو ہوگا اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے. ایٹم سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، راکٹ سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، سپر پاور سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. سب اللہ کے سامنے مکڑی کا جالا ہے. کیا ہے؟ مکڑی کا جالا. تو جہاں سے ہوتا وہ نظر ہے، اس کی نفی. اور تیسری چیز، ہم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کے غلط یقین کے یقین کا انکار. کسی کا غلط یقین اکثریت پر تھا کہ ہم اکثریت میں ہوں گے، میجورٹی میں ہوں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے اس یقین کو غلط ثابت کر دیا. نوح علیہ السلام کے ماننے والے مائنارٹی میں تھے، ایمان والے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ میجورٹی میں تھے. اللہ نے بتا دیا قیامت تک کہ مائنارٹی میں ناکامی سمجھنے والوں کو اور اکثریت میں کامیابی کا یقین رکھنے والوں کو چیلنج کر دیا کہ اکثریت میں کامیابی ہوتی تو قوم نوح کامیاب ہو جاتی، دولت میں کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا، وزارت میں کامیابی ہوتی تو حامان کامیاب ہو جاتا، حکومت میں کامیابی ہوتی تو نمرود اور بخت نصر پوری دنیا کے بادشاہ تھے، وہ ناکام نہیں ہوتے، ہلاک اور برباد نہیں ہوتے. اور باغات میں کامیابی ہوتی تو قوم سبا ناکام نہیں ہوتی، تجارت اور بزنس میں کامیابی ہوتی تو قوم شعیب ناکام نہیں ہوتی.
इंडस्ट्री सनत और हिरफत में कामयाबी होती तो कौम शुएब नाकाम नहीं होती, और एमडी और एमबीबीएस बनने में और लियाकत और सलाहियत और क्वालिफाइड होने में अगर कामयाबी होती तो कौम ईसा बहुत क्वालिफाइड थी, सब एमबीबीएस एमडी पीएचडी थे, लेकिन वो सब भी नाकाम और बर्बाद हो गए। अल्लाह बता रहे हैं इनमें से कोई भी चीज़ कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि कामयाबी के लिए 4 शर्तें जो अल्लाह ने कुरान में बयान की है। तो हमसे पहली कौमों के गलत यकीन के यकीन का इनकार, ये 3 नफी हुई। कितनी हुई? पहली नफी माबूदान बातिल की, दूसरे जहां से होता हुआ नजर आए उसकी, तीसरे हमसे पहले जो कौमें आई जिसके वाकयात कुरान ने बयान किए हैं उनके गलत यकीन के यकीन की नफी, और चौथे सबसे बड़ा बुत है वो अपने अंदर बैठा हुआ है। 3 का इनकार निस्फ ईमान है, और ये अपने अकेले का इनकार ये निस्फ के बराबर है। मुझसे भी वो होगा जो अल्लाह चाहेंगे, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मुझसे कुछ। तो अपने आप की भी नफी, ये चौथा इनकार है। अब हमारा ईमान कमाल को पहुंचेगा।